بنیادی ترین جو نکتہ جس پہ بہت تاکید ہے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے علم کے بارے میں وہ بدلا جائے. ہمارا اسٹوڈنٹ اس وقت تک، ہمارا استاد، ہمارا کوئی بھی ایجوکیشن کا سسٹم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ احساس علم کے طالب کے اندر کریٹ اور جنریٹ نہ کر دے کہ تم سے تمہاری ذات چھنی ہوئی ہے اور یہ کتاب اٹھا کر تم اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہو. جس دن یہ احساس اجاگر ہو گیا، علم کے حصول کی لگن اس دن نہ ڈنڈے سے، نہ جو ہے مال کو انعام قرار دے کر نہیں، اس دن ہر طالب علم پھر کیا گوشید بطانی نے فرمایا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے علماء نے کائنات کی سب سے بڑی محرومیتیں برداشت کی ہیں. جس دن آپ بچے کو سزا دیں گے نا کہ یہ سزا بھگتو گے تو کلاس میں بیٹھنے دوں گا، وہ اس سزا کو پانے کے لیے تیار ہوگا کہ میں اس خون کے دریا سے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو کی ظاہراً روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو خون کے دریا سے تیر کر جاتے اور علم حاصل کرتے. خون کے دریا سے، خون کی ندیاں بہا کر ان میں ڈوب کر علم کی تلاش وقت کب ہو سکتی ہے؟ جب انسان کو پتہ ہو کہ میں اس پار ہوں، اس خون کے دریا سے گزروں گا تو مجھے میرا میں ملے گا، میں انسانیت سے ہمکنار ہوں گا، نہیں تو نہیں ہوں گا. اب اس پرسپیکٹیو میں چونکہ ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں آلموسٹ ایجوکیشن کے شعبے سے ہیں، تو میں ایک اور مطلب جو بیان کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے بالخصوص، اور ایجوکیشن کے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی توجہ اس بات پہ کہ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں میں لاشعوری طور پر چاہے صحیح انڈائریکٹ صحیح یہ چیز ایجاد کرنی ہے جب تک میرے بچوں نے میرے اندر خود بحیثیت والد کے نہیں دیکھا کہ ہمارے ابا جی کو علم سے عشق ہے، جب تک میرے اسٹوڈنٹس نے نہیں دیکھا، وہ جب تک انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ بابا جی کو جب بھی وقت ملتا ہے فوراً فون اٹھا کے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں اور موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بابا تو جب بھی وقت ملتا ہے مارکے میں بیٹھ کے گپے شپے چلا، اور استاد کو جب بھی وقت ملتا ہے بس آئے کلاس بھگتائی اور فوراً سٹاف روم میں کہوں کے لیے استاد دوڑ کے جا رہا ہے. اس دن طالب علم کی اور بچے کی سامنے علم کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ بھی کتاب سے بھاگے گا. لیکن جس دن ہمارے بچوں کو یہ فیل ہو کہ آج بابا کا مزاج اس لیے خراب ہے کہ اس کو اسٹڈی کا ٹائم ہم نے نہیں دیا، پڑھنے کا وقت نہیں دیا، آج اب وہ مطالعہ نہیں کر سکا، اس لیے آج نا ابا جی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، ناراض ہیں، آج ان کا چڑچڑا پن ہے یہ وہ. اور جس دن طالب علم، وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ ایڈوائزر تھے فیملیز کے امور میں، تو کہتے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی جوان آئے اور کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس سے ایڈوائز لینا چاہے تو پہلے اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ تمہیں قصے اور کہانیاں کتنی یاد ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے 100 قصہ یاد ہے تو پھر تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہیں یہ رائٹ اور حق حاصل ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے بچوں کو پھر کہانیاں سنانی ہیں، نہیں تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم شادی کرو. جب تک ہمارے وجود سے علم کی تلاش ہمارا اسٹوڈنٹ نہ دیکھے، ہمارا بچہ نہ دیکھے، ہمیں ٹیچر بننے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. استاد کے کردار میں بچے کو، اسٹوڈنٹ کو علم کی تلاش نظر نہ آئے، وہ استاد نہیں بن سکتا جو کم از کم میں کہتا ہوں ایک ہفتے میں ایک نئی کتاب کا ریفرنس اسٹوڈنٹس کو یوں نہ دے کہ میں نے فلاں کتاب اب پڑھی ہے اور اس میں یہ بات میں نے پڑھی ہے. یعنی بچوں کو احساس ہو کہ ہمارے استاد نے نئی کتاب پڑھی ہے، ایک اور کتاب پڑھ کے آئے ہیں اور اس کی آپ بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا تعارف جو ہے نا پیش کر رہے ہیں. تو ہمارے یہ پرابلمز تب سالو ہوں گے جب ہم واقعاً
علم کے تشنا ہوں گے.